جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون؟ خیریت سے قاری صاحب؟ جی کون بول رہے ہیں؟ جی ابھی 2-3 دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، میں عبدالسلام بول رہا ہوں۔ آپ نے کچھ کتابیں بھیجی تھی، ہمارا امیر معاویہ کے ایمان کے اوپر بحث ہوئی تھی، تو آپ نے 2-3 کتابیں میرے واٹس ایپ پہ کی تھی کہ فلاں فلاں کتابوں سے ثابت کیا تھا آپ نے ان کا کفر۔ جی بتائیے۔ تو آپ نے ایک تاریخ ابن خلدون بھیجا تھا ہمارے پاس، جی اور مولانا حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھیجی تھی جو ترمذی شریف کی شرح ہے شمائل کی۔ نہیں، یہ بزرگ جی خصائص علی کی، خصائص علی ہے وہ۔ جی وہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا۔ ترجمہ کسی کا بھی ہو لیکن کتاب امام نسائی کی ہے۔ جی وہ تو ہے، ترجمہ ہی آپ نے بھیجا تھا، میں تو اسی پہ بات کر رہا ہوں فی الحال۔ تو جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تو ان کے نزدیک، کسی کے بھی نزدیک حضرت امیر معاویہ کافر نہیں ہے اعوذ باللہ، اور نہ کسی نے کفر کا ان کے اوپر فتویٰ دیا ہے، اور امام نسائی کے بھی کسی بھی قول سے حضرت امیر معاویہ کافر ثابت نہیں ہوتے۔ یہ کہتے رہیے آپ۔ جی بولیے بولیے۔ اور آپ امیر معاویہ کے پھر کفر پر کس طرح اعتماد کرتے ہیں؟ آپ کیسے کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں کہ آپ بھی کفر کا فتویٰ دے دیں گے؟ جن لوگوں کی کتاب سے آپ نے بحث کی ہے ان کے نزدیک، کسی کے نزدیک بھی حضرت امیر معاویہ کافر نہیں ہے نعوذ باللہ، اور ہمارا بھی اعتقاد اسی مولوی پہ ہیں ہے۔ مفتی ہیں؟ بتائیے پہلے ذرا۔ جی مولوی ہوں، مفتی کا کورس کر رہا ہوں۔ اچھا تخصص کر رہے ہیں؟ جی اچھا کس مکتب فکر سے تعلق ہے آپ کا؟ جی دیوبند سے۔ دیوبند ہیں آپ؟ جی تو جناب محترم یہ بتائیے، جو اللہ کو، رسول اللہ کو، مولا علی کو گالی دے، ان پہ تبرک کرے، لعنت کرے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے، جنگ کرے، ان سے صلح کرے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جی جو اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرے، ان کی گالی دے تو اثر ہے وہ تو کافر ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، جی اور تمام امت مسلمہ اس کے پر اتفاق رکھتی ہے۔ جی تمام جتنے ہمارے دوسرے فرقہ واریاں چاہے آپسی اختلافات ہیں، لیکن اس بات پہ تو تمام ایک متفق ہے کہ جو اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبانہ الفاظ بولے، وہ بے اتفاق کافر ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کی کوئی ایک بات ثابت نہیں ہے حدیث صحیح سے نہ قرآن کریم سے کہ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے کو چھپا رہے ہیں۔ میں کیسے چھپا رہا ہوں؟ آپ واضح کریں نا، اگر آپ سب کو جانتے تو آپ واضح کریں۔ معاویہ لعنت اللہ علیہ نے مولا علی سے جنگ کی ہے یا نہیں؟ آپ حضرت امیر معاویہ کو لعنت اللہ علیہ کہتے تو اس کی دلیل واضح کریں نا، میں تو دلیل مانگ رہا ہوں آپ سے۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ معاویہ لعنت اللہ علیہ نے مولا کائنات علی علیہ السلام سے جنگ کی ہے یا نہیں؟ جنگ تو حضرت امی عائشہ نے بھی کی حضرت علی سے۔ بات عائشہ کی نہیں چل رہی، بات چل رہی ہے معاویہ کی۔ آپ نے معاویہ سے بات شروع کی ہے۔ آپ نے میری بات کے جواب میں یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی، اس بنیاد پر آپ انہیں کافر کہتے۔ تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ معاویہ نے جنگ کی یا نہیں کی؟ بالکل کی۔ تو اسی وجہ سے کافر ہے معاویہ۔ تو پھر حضرت عائشہ کیا ہوئی؟ اگر معاویہ توبہ کر لیتا تو ٹھیک تھا، عائشہ نے توبہ کر لی ہے تو حق پر ہے، اور اگر توبہ نہیں کی ہے تو باطل پر ہے۔ معاویہ نے توبہ بھی نہیں کی اور مولا کائنات علی علیہ السلام سے جنگ کی۔ سنیے گا مولوی صاحب، سنیے گا، آپ سن لیجیے گا پہلے۔ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، انا حرب لمن حاربہم وسلیم لمن سالمہم، کہ جس نے میرے اہل بیت سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جی، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی۔ تو اللہ سے جنگ کرنے والا، رسول اللہ سے جنگ کرنے والا آپ نے کہا کافر ہے، تو اس لیے معاویہ کافر ہے۔ میرے ساتھ نے یہ بھی کہا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں پھر کیا عقیدہ؟ آپ عائشہ کی بات کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے بتا تو دیا، اگر عائشہ نے توبہ کر لی ہے تو حق پر ہے، ورنہ باطل پر ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ ثابت کیجیے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ثابت کروں؟ آپ معاویہ کو چھوڑ کے عائشہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی معاویہ پہ آپ کی ہار ہے۔ معاویہ کے بارے میں آپ کبھی بھی ہم سے جیت نہیں سکتے، ہاریں گے، اور ہمیشہ ہارتے چلے آئے ہیں، ابھی بھی آپ ہار رہے ہیں۔ آپ عائشہ کی آڑ لے کے معاویہ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن معاویہ بچے گا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جی
تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جو اللہ رسول سے علی سے جنگ کرے وہ کافر ہے، تو معاویہ ملعون نے مولا کائنات سے جنگ کی ہے، مولا علی سے جنگ کرنا، رسول سے جنگ کرنا، رسول سے جنگ کرنا، خدا سے جنگ کرنا، تو آپ نے کہا کہ جو اللہ سے رسول اللہ سے مولا علی سے جنگ کرے وہ کافر ہے، تو اس لیے معاویہ کافر ہے۔ ٹھیک، آپ کی بات ہو گئی، میں بولوں؟ بولو۔ آپ حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرنے کی بنیاد، حضرت علی سے جنگ کرنے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کو کافر کہیں جی، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہزاروں دلیلیں، ہزاروں، اور کوئی واقعہ بتائیے کہ ہزاروں دلیل ہے، یہ سب سے بہترین دلیل تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے اسے رکھ دے رہے ایک جگہ، میں نے بھی مان لیا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی قول ثابت کرو۔ نہیں، بہت ساری دلیلیں، آپ نے یہ دلیل مان لی نا، بتا حضرت، یہ دلیل آپ نے مان لی نا۔ میرے بالکل مانی کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، یہ میں نے بات ختم۔ اور آپ پہلے فتویٰ دے چکے ہیں کہ جو اللہ رسول سے مولا علی سے جنگ کرے وہ کافر ہے، اور جنگ کی ہے معاویہ نے، تو معاویہ کافر ہوا کہ نہیں؟ بقول آپ ہی کے فتوے سے معاویہ کافر ہو گیا۔ جنگ کرے، میں نے کہا جو ان کی شان نے گستاخی کرے۔ ہاں، جنگ کرنا گستاخی تو کرنا ہے بھائی، جو مارنے کے لیے آیا ہے وہ دشمن ہی تو ہے بھائی، جو مارنے کے لیے آیا ہے اس سے بڑی گستاخی کون سی ہوگی؟ جو مطلب یہ کہ جان ہی لینے کے لیے آیا ہے تو کتنا بڑا دشمن ہوگا وہ اس کے دل میں۔ اور دوسری بات مولانا سنیے گا، حدیث سن لیجیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا، کہ جو میرے اہل بیت کے بغض میں مرا اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو معاویہ کے دل میں بغض تھا، اسی لیے اس نے جنگ کی، اس لیے معاویہ کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ جو معاویہ کو مسلمان مانتا ہے، سنیے، جو معاویہ کو مسلمان مانتا ہے، حق پر مانتا ہے، جنتی مانتا ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اگر آپ معاویہ کو حق پر مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، مومن مانتے ہیں، تو آپ بھی کافر ہیں۔ بڑے دھڑلے سے فتویٰ لگا رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ ببانگ ڈھول علل اعلان، جنگ ڈنکے کی چوٹ پہ۔ اچھا جی، تو آپ اپنی بات کو پوری طور پر ثابت کر دیں کہ آپ نے کہا کہ جو اللہ رسول اور علی کی شان میں گستاخی کرے، ان سے جنگ اور سلو کرے، وہ کافر ہے۔ لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا کہ معاویہ نے جنگ کی ہے، جنگ صفین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنگ جمل بھی تو ہوا ہے۔ اب بات آپ نے جنگ جمل سے شروع کی تھی یا جنگ صفین سے؟ میں نے دونوں کی بات رکھی، تو پھر آپ جنگ جمل پر ہی بات کر لیجئے، جنگ جمل پر ہی بات کر لیجئے، بولیے۔ ٹھیک ہے، جنگ جمل کے بارے میں ہاں، جنگ جمل کے تو آپ نے معاویہ کو تو مان لیا نا کہ کافر ہیں؟ کبھی قیامت کی صبح بھی نہیں بھائی، آپ نے جنگ جمل کی بات اس لیے کی کہ آپ معاویہ کے بارے میں، جنگ صفین کے بارے میں ہار گئے اور آپ نے معاویہ پہ فتویٰ دے دیا۔ آپ یہاں سے ہٹنا اور بچنا چاہتے ہیں اور جنگ صفین سے الگ ہٹ کے جنگ جمل پر آ رہے ہیں، تو جنگ صفین کو آپ نے مان لیا کہ ہاں معاویہ باطل پر تھا، معاویہ کافر ہے۔ اب آپ نے جب اتنی بات تسلیم کر لی تو آپ جنگ جمل پہ آ جائیے، جی بتائیے۔ میرے بات آپ ہمیں حضرت امیر معاویہ کا ثابت کیجیے۔ ابے یار، ابھی تو تم جنگ جمل کی بات کر رہے تھے کہ چلو جنگ جمل پہ بات کر لیتے، اب میں جنگ جمل پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوا تو آپ پھر امیر معاویہ پہ آ گئے، اس ملعون حرامزادے پہ آ گئے، لعنت اللہ پہ آ گئے، دشمن اہل بیت پہ آ گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کس پر بات کرنا چاہتے ہیں، جنگ جمل پر یا جنگ صفین پر؟ جنگ جمل کے بارے میں بات کرتے بتائیے۔ تو جب تک جنگ جمل کی بات مکمل نہ ہو جائے آپ جنگ صفین پر نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، کریے جنگ جمل کی بات۔ ہاں بتائیے، آپ کس کو حق میں مانتے؟ دو جماعتیں لڑ رہی تھیں، ایک عائشہ کی جماعت اور ایک مولا علی کی جماعت، دونوں میں حق پر کون ہے؟ یہ تو دونوں آپسی اختلافات تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ حق پر کون ہے اور اس کے دلائل دینے پڑیں گے، مضبوط دلائل۔ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، تمام صفین کی چھوڑیے، جنگ جمل میں حق کس کی طرف ہے مولوی صاحب؟ یہ حق و باطل کی جنگ ہی تھی، یہ حق و باطل ہی کی جنگ ہے۔ جو اس حق و باطل کی جنگ نہ مانے وہ کافر ہے۔ جو حق و باطل کی جنگ نہ مانے، جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین کو، وہ باطل پر ہے، وہ کافر ہے۔ جنگ جمل بھی حق و باطل کی جنگ ہے، جنگ نہروان بھی حق و باطل کی جنگ ہے، جنگ صفین بھی حق و باطل کی جنگ ہے۔ جو مولا علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ باطل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بدر میں آئے، چاہے احد میں آئے، چاہے خندق میں آئے، چاہے خیبر میں آئے، چاہے جمل میں آئے، چاہے نہروان میں آئے، چاہے صفین میں آئے، ہر جگہ مولا علی کے مقابلے سے باطل آئے گا، حضرت عائشہ نہیں آتا۔ جی باطل پر تھی، جی باطل پر تھی جب مولا علی سے لڑ رہی تھی۔
اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے، اگر توبہ کر کے ان کا انتقال ہوا ہے تو حق پر ہے، اور اگر بغیر توبہ کے مری ہیں تو وہ باطل پر ہے. اس لیے ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بغض تھا. تو 10 آدمی تم یار بات کر رہے ہو، ایک آدمی سے 10 آدمی بات کر رہے ہو، ایک تمہارے کان میں مشورہ دے رہا، تمہیں شرم آنی چاہیے یار. نہ کوئی آدمی مشورہ نہیں دے رہا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ابھی آپ کے پاس میں کون بول رہا تھا؟ میرے پاس کوئی عالم نہیں ہے. کوئی بھی ہوگا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کال پہ بات کر رہا ہوں. ویڈیو کال کر لیجیے، اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض بھی حضرت عائشہ کے اندر موجود تھا، قرآن میں موجود ہے آج بھی. ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، اے نبی کی 2 بیویوں، تمہارے دل نبی کی طرف سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں، توبہ کرو. تو اب ان دونوں نے توبہ کی یا نہیں کی؟ اگر توبہ کی ہے تو دلیل کیا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اچھا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے جو آیت پڑھ لو جا کے آپ، شان نزول کیا ہے. نہ آپ نے آیت مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں نے تو بتا دیا یہ کام تمہارا شان نزول کا. ان تتوبہ اللہ فقط سغت قلوبکما، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سخت لہجے میں کہا ہے، ان تتوبہ اللہ فقط سغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، جبریل تمہارے مددگار ہیں، صالح المؤمنین نیک مومن جو ہے، نیک صحابہ وہ تمہارے مددگار ہیں، تمام فرشتے تمہارے مددگار ہیں. اتنے سخت لہجے میں بات کی ہے. تو حضرت عائشہ اور حفصہ نے توبہ کی یا نہیں کی؟ اگر توبہ کی ہے تو دلیل پیش کرو قرآن حدیث سے، اور اگر نہیں توبہ کی ہے تو پھر حکم کیا ہے ان کا؟ مولوی صاحب بتائیے. یہ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ رسول کے مقدس زمانے میں شان نزول تھا؟ تو پھر آیت قرآن کیسے نازل ہوتی تھی اگر شان نزول ہوتا؟ بتائیے. ہاں کیا شان نزول تھا؟ بتائیے کیا ہے شان نزول. یہ تم نے جھوٹ لکھ رکھا ہے. ارے تم نے اپنی مرضی سے الٹا سیدھا لکھ رہا، تم نے اپنی مرضی سے الٹا سیدھا یہود و نصاروں کی تفسیر تم نے کر رکھی ہے. یہود و نصارہ کی جھوٹی تفسیر کون مانے گا؟ اچھا، یہ شان نزول کا لغوی معنی ہوتا کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیے، شان نزول ہوتا کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیے ذرا. آپ نہیں جانتے شان؟ ہاں مجھے بتائیے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کسی کا بغض یا کسی کا کفر کیسے؟ ہاں تو یہ بتائیے، اللہ تبارک یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نہیں ہے؟ نبی ان تتوبہ الی اللہ فقط سغت قلوبکما. ہاں تو مولوی صاحب یہ بتائیے، تو آپ تو تمہاری مطلب یہ کہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. آپ حدیث نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ مانتے، حدیث مانتے ہیں. سیاہ ستہ مانتے ہیں؟ کیسی سیاہ ستہ؟ سیاہ ستہ کیسے ہوتا کیا ہے سیاہ ستہ؟ یہ رسول کے زمانے میں تھی سیاہ ستہ، صحابہ کے زمانے میں تھی سیاہ ستہ، تابعین کے زمانے میں تھی سیاہ ستہ. آپ بدعت کو مطلب یہ ہے کہ ثبوت بنا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سیاہ ستہ جو ہے اس کا یہ ہے کیا؟ کون سی بیماری کا نام ہے سیاہ ستہ؟ کون سی بیماری کا نام ہے؟ اچھا، آپ یہ سیاہ ستہ بھی نہیں جانتے اور آپ یہ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتائیے نا آپ. مجھے بھائی جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ مجھے بتائیں ذرا، ارشاد فرمائیے سیاہ ستہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، میں آپ کے علم میں اضافہ کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا. لیکن ہاں بتائیے، ہاں یہ سیاہ ستہ بتائیے کیا ہوتا ہے یار. جدھر بھی جاتے ادھر ہی پھنستے چلے جاتے ہو. مطلب ایک سوال چھوڑ کے دوسرے پہ آ جاتے ہو. جب میں تمہیں پھانس لیتا ہوں تو وہاں سے تم ہٹنے کی کوشش کرتے ہو، وہ تم جواب نہیں دے پاتے. سیاہ ستہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہے؟ مجھے بتائیے نا کیا ہے. میں آپ کا ایک بیان سن رہا تھا، آپ نے ایک حدیث پڑھی کہ یار یہ سیاہ ستہ بتاؤ کیا ہے. میں آپ کو خود کو آپ کے اس مجھے سیاہ ستہ بتائیے. مجھے یہ حدیثوں کی بات مت کیجیے، سیاہ ستہ بتائیے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سیاہ ستہ بتا رہا ہوں، لیکن بات تو پوری سنو نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاہ ستہ کیا، میں آپ کو سیاہ ستہ ہی بتا رہا ہوں. بات پوری سنو گے نا؟ آپ کا ایک بیان میں سن رہا تھا. یار تم بیان کی بات کرو، سیاہ ستہ کیا ہے؟ یہ سیاہ ستہ کیا ہے؟ مجھے سیاہ ستہ بتاؤ کیا ہے. ہاں سیاہ ستہ ہی بتا رہا ہوں. بیان میں اور حدیثوں میں کیوں جا رہے ہو آپ؟ میں بات سیاہ ستہ ہی کر رہا ہوں، تم بات کرو حدیث کی. بتاؤں گا سیاہ ستہ بتاؤ کیا ہے. تم سیاہ ستہ تم بتاتے نہیں، کہیں سے کہیں جا رہے ہو. میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ میں سارا ٹائم تمہیں دوں گا. میرے پاس سینکڑوں آدمی کے فون آتے ہیں، سینکڑوں مسائل مجھے حل کرنے پڑتے ہیں. آپ سیاہ ستہ بتائیے کیا ہے. آپ کو سیاہ ستہ سننا ہے نا؟ ہاں بتائیے. اور سبق نہیں رکھ سکتے 2 منٹ.
सियाह सत्ता बोलो, इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे खामोशी के साथ बात सुनूंगा। एक बयान सुना था, उसमें आपने एक हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी अज़वाज में से एक हज़रत अली के मुकाबले में आएगी। अरे यार सियाह सत्ता क्या है ये बताओ, मैं हदीस नहीं सुनना चाहता, मैं रिवायत नहीं सुनना, ये सियाह सत्ता बताओ, सियाह सत्ता क्या है? जब तुमने एक हदीस, सियाह सत्ता क्या है जो मैं पूछ रहा हूँ वो तुम बता नहीं रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो तुम। सियाह सत्ता रसूल के जमाने में थी, सहाबा के जमाने में थी, ताबईन के जमाने में थी, या जो आज रिवायतें तुम्हारे सामने उल्टी सीधी, झूठी सच्ची, गलत सलत, हक और बातिल इसमें तुम्हारे सियाह सत्ता में मौजूद है, ये उस वक्त के जमाने में थी? ये सियाह सत्ता में जो कौल लिखे सियाह सत्ता क्या है बताओ पहले। तुमसे लफ्ज़ सियाह सत्ता नहीं बताया जा रहा है यार, तो तुम क्या मुनाजरे करोगे, क्या बहस मुबाहिसा करोगे, मुजाकरा करोगे, मुजादला करोगे, मुकाबला करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। अब ये यूट्यूब में डालूंगा, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी कि एक देवबंदी मौलवी से सियाह सत्ता नहीं बताई गई। तो सियाह सत्ता आप जानते हो तो मैं क्यों बताऊं? बताओ, आप जानते हो ना? ये तो जानता हूं या नहीं जानता हूं, आप जिक्र करते हैं, आप मानते हैं सियाह सत्ता को, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्यों नहीं बताते? इसका मतलब या तो आपको याद नहीं है, या फिर आप मानते नहीं हैं, ठीक है, या फिर जो है ना लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। जब आप सियाह सत्ता को मानते नहीं, जानते नहीं, तो उसका हवाला क्यों देते हैं? अब मेरे माविया काफिर थे, इस कॉल से फिर हो गए यार, फिरने फिराने की बात थोड़ी हो रही है, मैंने तो तुम पर कुफ्र का हुक्म लगा दिया, तुम काफिर हो गए, बात भी खत्म है। अच्छा, आपने जितनी देर तुम बात कर रहे हो तुम्हारा कुफ्र वाज़े हो रहा है, तुम्हारी जहालत वाज़े हो रही है। अच्छा अच्छा जी, इसलिए मैं देर तक बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा कुफ्र वाज़े हो गया, तुम्हारी जहालत वाज़े हो गई। अब मैं फोन काट रहा हूँ, दोबारा कॉल करो ताकि